ایک 43 سال کی لڑکی نے، کواری لڑکی نے مجھے کہا کہ مجھے ریلیشن شپ کر کے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے. وہ تھی ورکنگ گرل تھی، ورکنگ ویمن تھی، ٹھیک ہے، 5 لاکھ کماتی تھی. تو میں نے کہا اچھا، اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا اچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی جو میری فیملی ہے وہ میری کمائی کھاتی ہے اور میری شادی نہیں کرواتی، اور میں جب بھی شادی کا بولتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ لوگ کہنے لگی کہ یہ لوگ لون پہ لون لے لیتے ہیں، یعنی سارے لونز ختم ہو جاتے ہیں پھر ایک اور لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ تم نے ایسا سسٹم چلایا ہی کیوں؟ تو کہنے لگی جب میں 14 سال کی تھی تب سے میں پڑھتی بھی تھی، کام بھی کرتی تھی، گھر کی بڑی بیٹی تھی. تو اکثر ہوتا ہے نا، گھر کی جو بڑی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ مرد بننے کے لیے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک دیسی کیڑا ہے ہم لڑکیوں میں، ہم لڑکیوں نہیں، میں نہیں، سوری، میں یہ چکر نہیں پالتی، ٹھیک ہے، لیکن اکثر لڑکیوں میں یہ والا مسئلہ ہے. خیر، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں 14 سال کی عمر سے کام کرتی تھی، خیر اس وقت چھوٹی موٹی کوئی جاب کرتی ہوگی. تو کہنے لگی کہ پھر اس طرح پڑھتی گئی، اچھی سے اچھی جاب زندگی میں ملتی گئی، آج وہ 5 لاکھ کما رہی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی تم شادی وہ تمہاری کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کہنے لگے نہیں بس وہ کہتے ہیں یہ والا لون اتر جائے پھر کرنا. میں نے کہا دیکھو 28-29 سال کچھ ہو گئے، اس طریقے سے ہی ہو گئے، مطلب آپ جب 14-15 سال سے کما رہے ہو تو آپ دیکھو کہ ایک بہت لمبا عرصہ ہو گیا، تقریباً 30 سال کے قریب. میں نے کہا دیکھو 28-30 سال میں تمہاری فیملی کے مسئلے تو حل ہوئے نہیں، ٹھیک ہے. اس نے اپنی سب بہن بھائیوں کو پڑھایا، وہی جو ہوتی ہے مڈل کلاس اور غریب گھرانوں کی کہانیاں کہ ایک لڑکی سب کو پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، سب کی شادیاں کرواتی ہے، تو اس کا بھی یہی تھا. کہنے لگی میں نے سب کو پڑھایا لکھایا، سب کی شادیاں ہو گئی. میں نے کہا اب کیا مسئلہ ہے جب ہو گئی؟ کہنے لگی کہ بھائیوں کے بھی اب بچے ہو گئے. میں نے کہا اب تم ان کو پالو گی، جب بھائی چھوٹے تھے ان کو پالا، اب اس کے بچوں کو بھی پالو گی. تو کہنے لگی مجھے جو ہے نا وہ ریلیشن شپ کر کے، انڈرسٹینڈنگ کر کے مجھے شادی کرنی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو تم ہمارے گروپ میں آؤ، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ کرو، اس سے صاف بات کرنا کہ دیکھو میں اتنے کماتی ہوں لیکن میں آپ کے گھر کا، یعنی جو شادی کے بعد گھر میں خرچہ ورچہ میں نہیں دوں گی، ٹھیک ہے. صحیح طریقے سے ایک بیوی بنانا ہے تو بناؤ. میں نے کہا اور ساتھ میں یہ بھی اس کو بولو کہ تم اپنے پاس جو بھی تمہارا سونا وغیرہ جو بھی ہے، جو ایک اس طرح کی سے جو قیمتی اثاث ہے، وہ بھی تم مطلب بیچو گی نہیں، نہ تم شوہر کو بتاؤ. تو میں نے کہا جو جس سے تم بات کرو، شادی کرو یا ریلیشن شپ کے حوالے سے، تو اس کو صاف بولو کہ بھئی میرے پیسوں پہ نظر نہیں رکھنی ہے، میں پیسے نہیں دوں گی. اور میں نے کہا کہ اپنی فیملی کو یہ بات مت بتانا کہ تم شادی کے لیے لڑکا دیکھ رہی ہو، ورنہ وہ تمہیں مار دیں گے غیرت کے نام پہ. بولیں گے یہ تو ویسے بھی حرام کماتی تھی، جیسے قندیل بلوچ کے ساتھ ہوا اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یا تو وہ تمہیں مار دیں گے غیرت کے نام پہ، یا پھر کسی فالتو سے آدمی سے تمہاری شادی کروا دیں گے، تاکہ یہ شادی کر کے ہمارے گھر پہ بھی رہے. جو ہوتے ہیں نا بیکار سے لڑکے ہوتے ہیں بے غیرت سے، ان سے شادی کروا دیں گے. تو میں نے کہا تم بتانا نہیں، اور اگر تمہیں شادی کے لیے جلد سے جلد ریلیشن شپ، شادی کے لیے جلد سے جلد لڑکا نہیں مل رہا، ڈھونڈنے میں بھی ٹائم لگے گا، تو ایک اور کام تم یہ کرو، تم الگ رہو، الگ تم اپنی زندگی کا سسٹم چلاؤ، گھر پہ پیسے ویسے تم نہیں دو، الگ. یا تو غائب ہو جاؤ، یا اپنے ماں باپ کو اپنے پاس رکھ لو، یا ماں باپ کے لیے ایک چھوٹی سی جو رقم ہے جو ان کی ضرورت کے مطابق ہے وہ بھجوا دو، ٹھیک ہے. ابو تو ہے نہیں تو تمہارے امی کے لیے بھجوا دو، یا امی کو اپنے پاس رکھ لو، ٹھیک ہے. اور بالکل بھی گھر کی طرف مت جانا، ٹھیک ہے. اب اگر تمہاری شادی مثال کے طور پہ کبھی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اگلے تم 100 سال کی بھی ہو جاتی نہیں ہوتی، تو تمہیں اپنے پیسے جمع کر کے اپنے پیسوں سے ملازم رکھنا ہے. ایک اچھی لگژری لائف بالی ووڈ ریکھا ایکٹریس جیسی تمہیں بنانی ہے، ٹھیک ہے. غریبوں والی لائف تمہیں نہیں بنانی، تمہیں درد سے مرنا نہیں ہے، تمہیں مہنگے ہاسپٹل میں مرنا ہے، ٹھیک ہے. کہاں؟ اپنے محل میں اور مہنگے ہاسپٹل میں مرنا ہے. اگر مثال کے طور پہ کہ اگر تمہیں سبھی لڑکے لالچی ملتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پیسے چاہیے، تم ہمارے گھر کا خرچہ چلاؤ، تو تم شادی مت کرنا. تم اپنے بنگلے میں بنگلہ خریدو محنت کر کے. میں نے کہا ابھی تک ورنہ تم کتنے پیسے جمع کر چکی ہوتی، تو اب تم محنت کر کے بنگلہ لو، اس سے ملازم لو، گاڑیاں رکھو اور ریکھا بنو. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا دیکھو ابھی اگر تمہاری جاب چھوٹے یا تم بولو کہ میں جاب کرنا ہی نہیں چاہتی، تو تمہیں اسی گھر میں باورچن دھوبن اور بھائیوں کی آیا بنا دیں گے، ٹھیک ہے. یا تو تمہیں مار ہی دیں گے غیرت کے نام پہ کہ
چلو اس کو مار ہی دیتے. لیکن اگر نہیں مارتے مثال کے طور پہ تو تم سے گھر کا کام کروائیں گے, ٹھیک ہے, باورچن دھوبن, اور بچوں کی آیا بنا دیں گے. ایک لڑکی مجھے ایسی بھی ملی تھی, ٹھیک ہے, جو بھائیوں کے بچوں کی آیا بن گئی تھی, اس کے بھائی اس کی شادی نہیں کرواتے تھے. تو میں نے کہا دیکھو یہ تو فل مطلبی ماحول چل رہا ہے تمہارا. اچھا یہ بھائی بہنوں کا جو یہ سسٹم ہوتا ہے نا, پیسے دو, ٹھیک ہے, ایموشنل بلیک میل کر کے, بھائی آپ بڑے ہو گئے ہو. اور جب یہ چھوٹی تھی, جب یہ 14 سال کی تھی, اس وقت اس کے بھائی ہوں گے, بھائی بہن ہوں گے, کوئی 10 سال کا ہوگا, کوئی 8 سال کا ہوگا, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کیا ہے کہ 14 سال کی بچی سے آپ کام کروا رہے ہو. اس وقت امی بھی کچھ نہ کچھ اس کی کام کرتی ہوگی, سلائی ولائی کرتی ہوگی, یہی ہوتے ہیں غریبوں کے کام, اور کیا ہوتے ہیں, کوئی سلائی کرتی ہوگی یا ٹیچنگ کرتی ہوگی معمولی سی. تو مطلب لڑکیوں کو یہ کیا ہوتا ہے کہ خود کمانے نکل جاتی ہیں, بھلے وہ 50 لاکھ بھی کمائیں تو وہ گھر پہ دے دیتی ہیں, اور پوری نسلوں تک وہ بھائی بہن پالتی رہتی ہیں جب تک وہ بوڑھی ہو کے مر نہیں جاتی. بھائی یہ سسٹم تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور لڑکیوں کا یہ بھی ہوتا ہے, شوہروں کو کھلا رہی ہوتی ہیں بٹھا کے, یا شوہر کی آمدنی کم ہوتی ہے تو اس کو بھی پیسے دے رہی ہوتی. پیسوں ویسوں کے رشتے دیکھو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتے, ٹھیک ہے. آپ پیسے, اگر آپ عورت ذات ہو تو پیسے صرف اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو بس, یا زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں پہ خرچ کرو. یہ بھائی بہنوں کو دینا, یہ شوہر کو دینا, اور میل فرینڈز بنا کے ان پہ خرچہ کرنا, بوائے فرینڈ بنا کے ان کے حسن پہ خرچہ کرنا کہ نہیں مجھے تو سیٹسفیکشن ملتی ہے اپنے بوائے فرینڈ سے, مجھے پیار ہے. مطلب مجھے تو یہ پیسوں ویسوں کا سسٹم سمجھ میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور مجھ سے بھی کوئی پیسے مانگتا ہے دوستی یا انویسٹمنٹ کے نام پہ, یا یہ ڈرامے بازی کے لو وغیرہ, تو میں تو کہتی ہوں سوری بھائی, بھلے میں اپنے مطلب ضرورت سے زیادہ ہی کماتی ہوں تو بھلے میں چیریٹی کرتی ہوں, میرا SG فاؤنڈیشن ہے, غریبوں کی میں مدد کروں, بٹ ایسے میں کسی لڑکے کو گاڑیاں اور محل وغیرہ اور ان کو فون وغیرہ لا کے نہیں دیتی ہوں. اور اپنی خیر میری تو فیملی اچھی ویل آف ہے, ٹھیک ہے, بٹ بھائی بہنوں پہ بھی خرچہ کرنا مجھے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. بھلے نو بھائی, صرف آپ ہم جو ایک پروڈکٹ ہیں, جیسے ہم انسان ایک پروڈکٹ ہوتا ہے نا, تو ایک پروڈکٹ کا جو آنر ہوتا ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں. صرف ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے سے پیسے لے ضرورت کے مطابق. بچوں کا فرض ہے کہ ماں باپ پہ خرچ کرے. باقی 5 بھائی بہن, 10 بھائی بہنوں کے لیے اپنا سب کچھ, پیسے وغیرہ, اپنی آمدنی سب لٹا دینا. راکھی ساونت کیا بتاتی ہے, راکھی ساونت نے ایک لمبے عرصے تک اپنے بھائی بہنوں کے بچوں کو پالا, ٹھیک ہے. آج دیکھو وہ کہاں کھڑی ہے. سب لوگ قابل بن گئے, سب بھائی بہن قابل بن گئے, پڑھائی لکھائی کر لی, سب نے شادیاں کر لی, اینڈ میں اس کو لات مار دیا. قندیل بلوچ کا حال کیا ہوا, اینڈ میں جب وہ سدھرنے لگی, ٹھیک ہے, اس کو غیرت کے نام پہ مار دیا. پہلے اس کی کمائی کھاتے رہے. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی بھائی بہن قابل نہیں ہے, ٹھیک ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, تو آپ کوئی اسکل سیکھ لو, 2-3-6 مہینے کی اسکل ہوتی ہے, اور کام کرو, ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی صرف بھائی بہن یہ بہانہ کر کے بیٹھ جائے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اب پڑھ لکھ لیا تو اب جاب نہیں ہے, اب یہ نہیں ہے, اب وہ نہیں ہے. مجھے تو یہ سسٹم سمجھ ہی نہیں آتا. جو مرد عورت سے پیسے مانگے وہ سراسر رانگ نمبر ہے, چاہے وہ اپنا بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو, آپ کا میل فرینڈ ہی کیوں نہیں ہو, بوائے فرینڈ ہی کیوں نہ ہو, شوہر ہی کیوں نہ ہو. جو بھی پیسے مانگے انویسٹمنٹ کے نام پہ, محبت کے نام پہ, اس کے نام پہ, ایموشنل بلیک میل کر کے, سوری. اور گھر کا خرچہ بھی عورت کو نہیں چلانا چاہیے, اس چیز کے بھی میں خلاف ہوں. اگر جو آپ کی پوری ذمہ داری نہیں لے سکتا اس کو بولو بھائی سوری, ہم ایسے پیار ویار پہ بلیف نہیں کرتے ہیں جس پہ جو ہے نا گھر کا خرچہ چلانا چلے. اس سے بہتر ہے آپ ریکھا بنو, بنگلہ لو اپنے, اور 50 ملازم رکھو, اور مہنگے ہاسپٹل میں مر جاؤ, ٹھیک ہے. یہ زیادہ اچھی زندگی ہے. اس درد بھری زندگی سے یہ زیادہ اچھی زندگی ہے. وہاں پر کیا ہے, جب تک آپ پیسے دیتے رہو گے آپ کی عزت ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ پیسے دینا بند کر دو, آپ کو گھر میں باورچن دھوبن اور آیا کا درجہ دے دیں گے, یا پھر آپ کو غیرت کے نام پہ مار دیں گے. تو یہ تو ویسے بھی حرام کماتی تھی, ہماری عزت پہ بات آ گئی. خیر, تو اگر آپ کو بھی میرا گروپ وغیرہ جوائن کرنا ہے, یا میرے بزنس کے بارے میں جاننا ہے, یا ہیئر پروڈکٹ وغیرہ چاہیے, تو میرا سارا غفار بلو ٹیک والا واٹس ایپ چینل فالو کر لیجیے, بایو میں اس کا لنک ہے. اور SG فاؤنڈیشن کا اگر ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے. اور ای میل پہ آ کے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے, اور واٹس ایپ چینل پہ پیکیجز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی ترقی سے سارا غفار.